آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسری رکعت کے بعد یا اسی طرح سے آخری رکعت میں تشہد کیسے ہوتا ہے، اس میں کیسا بیٹھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے۔ اب نماز ختم ہونے آئی، بعض لوگوں نے ختم ہوتی کہ نہیں ان کی نماز۔ تشہد میں کیسے بیٹھنا چاہیے اور اشارہ کیسے کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد فی التشہد وضع کفہ الیسری علی فخذہ الیسری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں، التحیات جس کو ہم بولتے ہیں اس کو تشہد کہا جاتا ہے، تشہد میں جب بیٹھتے تو اپنا بایاں کف ہتھیلی بائیں ران پر رکھتے ہیں اور اپنا یعنی وضع کف الیسری علی فخذ الیسری واشار بالسبابہ، اور کیا کرتے، سیدھے ہاتھ سے سبابہ سے اشارہ کرتے ہیں۔ لا یجاوز بصرہ اشارتہ، آپ کی نگاہ اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھی، آپ کی نگاہ اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھی۔ معلوم ہوا التحیات میں نگاہ کہاں رکھنا چاہیے، اشارے پر، اشارے پر۔ اس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد فی التشہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے وضع یدہ الیسری علی رکبتہ الیسری، آپ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے گھٹنے پر رکھتے، اور ووضع یدہ الیمنی علی رکبتہ الیمنی، آپ اپنا بائیں ہاتھ بائیں پر رکھتے اور سیدھا ہاتھ یمنا، سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے گھٹنے پر رکھتے۔ یسرا بائیں کو کہتے ہیں اور یمنا دائیں کو کہتے ہیں، دایاں سیدھے کو کہتے ہیں اور بایاں الٹے کو بولتے ہیں۔ بعض لوگ دایاں بایاں اس میں بھی سمجھ نہیں آتا کہ دایاں بایاں دونوں ایک جیسا دکھائی دیتا ہے، تو دایاں کون ہے اور بایاں کون سا ہے؟ تو دایاں وہ ہے جو سیدھا ہوتا ہے، اور بایاں جو برے کام ہیں، پیشاب پاخانہ صفائی وغیرہ برا کرتے ہیں ہم، وہ کون سا ہے؟ بایاں، با سے شروع ہوتا ہے، وہ یاد رکھیے اس کو، ب سے شروع ہوتا ہے۔ تو جو بھی برائی گندگی صفائی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے بایاں، اور دایاں دین کا کام ہے، کھانا کھانا سب دین کے کام دائیں سے کرتے ہیں، تو د ب یاد رکھو اب اس کو، اب کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اپنا دایاں ہاتھ دائیں یعنی گھٹنے پر اور بایاں بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے۔ وعقد 53 اور 53 کا عقد بناتے تھے، 53 کا عدد بناتے تھے۔ واشار بالسبابہ، 53 کا عدد علماء نے کہا کیسے ہوتا ہے، ایسا ہاتھ انگلیاں بند کرنا، اور یہ جو ہے اس طرح سے یہاں انگلی رکھنا، انگوٹھا یہ اشارے کی انگلی، الزام لگانے کی جو انگلی ہوتی ہے اس نے مارا، یہ انگلی ہے سبابہ، سبابہ اس کو بولتے اسی لیے الزام لگانے والی انگلی، سب کہتے ہیں اشارہ، گالی دینا، برا کہنا، الزام لگانا، تو الزام لگانے کی انگلی یہ تو اس نے کیا، تو اس طرح سے سبابہ میں نیچے اس طرح سے انگلی رکھنا، سبابہ کی جڑ میں انگلی رکھنے کو کہتے ہیں۔ 53 کا عقد بنایا اس نے اس طرح سے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس میں اور بھی صورتیں آئی، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ گھٹنے پر ہاتھ رکھنا غلط نہیں ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں گھٹنے پہ اگر ہاتھ رکھا تو یاد پہ قیامت کے 2 انگلی کاٹ دیں گے اس کی، کیوں کاٹیں گے بھائی؟ یعنی گھٹنے پر ہاتھ رکھنا خود حدیث میں آیا ہے، ایسا کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ ایسا ہاتھ کوئی رکھتا ہے اگر گھٹنے پہ تو اس کی انگلیاں کٹ، تو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی پیچھے کٹر ہے یہاں پہ، ایک دم کٹ ہونے والا ہے ایک دم۔ اور ایک صورت اس بارے میں آئی ہے، عبداللہ ابن زبیر کی روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے دعا میں یعنی التحیات میں، التحیات پورا کا پورا دعا ہے، تو کیا کرتے تھے، اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھتے تھے، یہ بھی چلے گا دائیں ران پر، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے تھے، وَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ السَّبَّابَةَ، اور اشارہ کرتے تھے اپنی اس سبابہ سے، یہ ہم کو کلمے کی انگلی بولتے ہیں اس کو، لوگ شہادت کی انگلی بولتے ہیں اس کو، شہادت کی انگلی معلوم نہیں، گواہی دیتا ہے اس لیے کہتے ہیں، یا انگلی کٹا کے شہید میں شامل ہوا اس لیے کہتے ہیں، معلوم نہیں کون سا ہے، اس کو سبابہ کہتے ہیں۔ اور وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبِعِهِ الْوُسْطَى، اور اپنا انگوٹھا
اپنی بیچ کی انگلی پر رکھتے تھے، ابہام اپنی بیچ کی انگلی پر رکھتے تھے، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ، اور اپنی یعنی یہ جو بائیں ہتھیلی ہے اس کو اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے، یعنی اس طرح سے آپ ہاتھ رکھتے تھے۔ تو یہ بھی کیفیت معلوم ہوئی کہ بیچ کی انگلی پر رکھنا اور اشارہ کرنا۔ دیکھیے یہاں پر بیٹھتے ہی اشارہ مل رہا ہے، اشہد لا الہ الا اللہ، یہ ہم کو نہیں مل رہا ہے۔ آپ کسی بھی عالم سے پوچھئے لا پہ انگلی اٹھا کر الا اللہ پہ رکھنے کی کیا دلیل ہے، تو اس کی میرے علم میں اب تک کے پوچھنے کے باوجود کوئی دلیل ملی نہیں، اور جنہوں نے بھی پوچھا ان کو بھی ملی نہیں، ان کو بھی سوال دے کے بھیجے اس کے دلیل لے کے آؤ، ہم دلیل بعد میں دیں گے، پہلے اس کی لاؤ، یعنی آپ کے پاس نہیں ہے، ہم کو کام پہ لگا رہے آپ۔ لا پہ اٹھا کے الا اللہ پہ رکھنے کی دلیل دو، سمپل، آپ بول رہے نا لا پہ اٹھاؤ الا اللہ پہ رکھو، دلیل کیا ہے اس کی؟ پہلے کیوں نہیں، بعد میں کیوں نہیں؟ اور احادیث جتنی بھی ہے، آپ بیٹھتے تو آپ ہاتھ ایسا رکھتے، ہتھیلی ایسی رکھتے اور اشارہ کرتے، یعنی کب نکل رہا ہے یہ؟ بیٹھتے ہی بول رہے ہیں۔ وہ کسی خاص وقت پہ ہوتا تو انگلیاں بتا رہے، کون سی انگلی کیسی رکھنا، کب رکھنا یہ بتا رہے ہیں، بیٹھتے ہی اس طرح سے ہے۔ تو شروع سے آخر تک اشارہ ہے، شروع سے آخر تک ہے۔ اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ یہ دعا کا طریقہ ہے، ایک طریقہ یہ کہ پورے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرے ایک دم مجبور آدمی، ایک یہ کہ چہرے کے سامنے ہاتھ رکھے، دونوں ہاتھ اٹھا کے ہتھیلیاں کر کے دعا کرے، ایک یہ کہ اشارے سے دعا کرے اتحیات میں، یہ دعا کا طریقہ ہے۔ تو دعا شروع سے اینڈ تک ہے، تو شروع سے اینڈ تک ہونا چاہیے۔ لا الا یہ دعا ہے کیا؟ تو شروع سے اینڈ تک ہونا چاہیے۔ اتحیات دعا ہے، السلام علیکم یہ نبی دعا ہے، اور اسی طرح سے اللہم صلی علی محمد دعا ہے، یہ اللہم انی ظلمت نفسی دعا ہے، یہ پورا، تو تینوں حصے دعا کے ہیں۔ تو بہرحال یہ مسلم کی روایت اس سے معلوم ہوتا ہے انگوٹھے کو اس طرح سے بیچ کی انگلی پر رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے وائل ابن حجر کی روایت ہے۔ اب بعض لوگ بولتے ہیں یہ جو آپ بار بار جو اس طرح سے کرتے ہو، انگلی حرکت دیتے ہو، یہ کہاں سے آیا؟ اور بعض لوگ جو ہیں ان کو یہ مذاق لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں دیکھو انگلی نماز میں کیا کرتے ہیں، چیل اڑی، کوا اڑا، اس طرح سے۔ یہ جانتے نہیں ہیں، واقعی سنت ہے، یہ سنت ہے کہ اس طرح سے ایک آدمی انگلی مسلسل حرکت دے۔ کل کو کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے گا تم بھی اس طرح سے ہاتھ جب نماز میں اٹھاتے ہو عید کے دن، تم بھی کس کو بھگاتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا نہیں بول سکتا ہے؟ تو آپ بتائیے عید کے دن پھر یہ کرنے کی حکمت کیا ہے؟ بولی سنت ہے، تو یہ بھی سنت ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا مت بولو آپ۔ اس طرح سے آدمی حرکت دے رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، تو یہ دعا ہے، دعا کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وائل ابن حجر کہتے ہیں قلت لانظرن الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، میں نے کہا کہ میں آج ضرور دیکھوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ فنظرت الیہ، تو میں نے آپ کو غور سے دیکھا۔ فوصف، راوی کہتے ہیں انہوں نے بتایا کیسے دیکھا، کہتے ہیں ثم قعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وافترش رجلہ الیسریٰ، بائیں پاؤں کو بچھایا، ووضع کفہ الیسریٰ علی فخذہ ورکبتہ الیسریٰ، آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو ران پر، بائیں ران پر اور گھٹنے پر رکھا، یعنی اس کو ٹکایا ران پر اور گھٹنے پر ہاتھ بھی رکھا۔ وجعل حد مرفقہ الایمن علی فخذہ الیمنی، آپ نے اپنی یعنی کوہنی کو اپنی دائیں سیدھی ران پر رکھا۔ ثم قبض اثنتین من اصابعہ، دو انگلیاں بند کیں۔ وحلق حلقۃ، اور حلقہ بنایا۔ دیکھیے کتنا تفصیل سے صحابی بتا رہے ہیں، ایسا ہاتھ رکھا، ایسا رکھا، تو اس میں غلطی نہیں ہوئی بولنے میں، ان سے برابر سوچ کے وہ اہتمام سے بول رہے ہیں۔ آپ نے دو انگلیاں بند کی، پھر حلقہ بنایا، اور کہتے ہیں کہ ثم قبض اثنتین من اصابعہ وحلق حلقۃ ثم رفع اصبعہ فرأیتہ، پھر آپ نے انگلی اٹھائی، اب بچی کون سی انگلی، یہ دو بند، یہ حلقہ، اب یہ ایک بچ گئی، تو میں نے دیکھا آپ نے اس طرح سے کیا بیٹھنے کے بعد، اور آپ نے انگلی اٹھائی۔ ثم رفع اصبعہ، پھر میں نے دیکھا آپ نے انگلی اٹھائی۔ فرأیتہ یحرکھا یدعو بہا، پھر میں نے دیکھا آپ اس کو حرکت دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ سوچئے، بعض لوگ بولتے ہیں ہاں وہی ہے، ہم بھی تو وہی بولتے ہیں۔ دیکھو اتحیات میں بیٹھے
اشہد اللہ پہ اٹھائے الا اللہ پہ رکھے، اٹھائے نا، ہوا نا، اشارہ ہے نا یہ، آپ سمجھے نہیں اس کو کیسا ہے. میں نے دیکھا آپ نے حلقہ انگلیاں بند کی، حلقہ بنایا، انگلی اٹھائی، پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے جو انگلی اٹھائی آپ مسلسل اس کو حرکت دے رہے ہیں، تو حرکت کا ذکر انگلی اٹھانے کے بعد آ رہا ہے، اور حرکت دے رہے تھے. یحرکھا یدعو بہا، آپ انگلی کو مسلسل حرکت دے رہے تھے اور اس سے دعا کر رہے تھے. یدعو بہا معلوم ہے انگلی اٹھانے کے بعد حرکت ہے، اور انگلی کب اٹھائے؟ جب ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھنے کے بعد انگلی اس طرح سے حلقہ بنائے، اٹھائے اور مسلسل دعا کرتے رہے، حرکت دیتے رہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں اٹھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کیسا ہے؟ انگلی اٹھانے کے بعد آدمی اس طرح سے انگلی اٹھایا اور آدمی اس طرح سے حرکت دے، ایک دم ایسا بھی نہیں کرے، ایک دم اس کے سامنے والا بولے کیا ہو رہا ہے اس کو، جن ون تو نہیں آیا اس کے اندر. بعض لوگ ایک دم ہی زور زور سے ایسے حرکت دیتے ہیں، بازو والا پریشان ہو جاتا ہے، وہ اتحیات پڑھنے کی بجائے سورہ فاتحہ پڑھنے لگ جاتا ہے. جس کو معلوم نہیں ہے بولے کچھ تو ہو رہا ہے، پہلی بار اگر کسی کا سابقہ پیش آئے اس میں جن تو نہیں آ رہا بھائی. تو ایسا آدمی آہستہ سے حرکت دے. اس لیے شیخ بن باز کہتے ہیں کہ حرکت خفیف ہونا چاہیے کہ اپنی سنت ادا ہو جائے اور کسی کی نماز خراب بھی نہیں ہو. آپ آہستہ آہستہ دیجیے حرکت، دی اس طرح سے نہیں اٹھا کے رکھنا اٹھانا اس طرح سے نہیں، آپ حرکت دیں اس طرح سے. اٹھانے کے بعد حرکت ہے، اٹھایا رکھا اس میں نہیں ہے، اٹھایا اور حرکت دے رہے ہیں، تو اوپر کے اوپر حرکت دینا چاہیے. یہ نسائی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مسلسل حرکت دینا بھی حدیث میں آیا ہے. آپ نے انگلی اٹھائی اور میں نے دیکھا آپ اس کو حرکت دے رہے ہیں، کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ اردو میں بولیں گے تو بھی وہی سمجھ میں آتا ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس نے سوال کیا کہ اس تشہد کے اندر انگلی ہلانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے شریعت میں ایسے بہت ساری چیزیں جس میں کیوں یہ کام کیا جاتا ہے ہم نہیں جانتے، چونکہ اس کا علم، اس کا تعلق غائب سے ہوتا ہے، انون ایک ایسی دنیا سے ہوتا ہے جس کا علم ہم نہیں رکھتے. لیکن شارح مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا دیتا، جو کہ شارح ہے، شریعت انہوں نے ہم کو بتائی ہے. تو شارح جب ہمیں بتا دیتا ہے تو ہم کو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے بغیر پوچھے کہ کیوں. وہی معاملہ ہے تشہد میں انگلی کی حرکت. تشہد میں انگلی کو خاص طور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں گواہی مقصود ہی نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟ تو اس تعلق سے جو صحیح روایت ملتی ہے وہ جو اشہد ان خاص اٹھانے کی تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کوئی ضعیف نہ کوئی موضوع. جو روایت ملتی ہے انگلی کو حرکت دینے کی وہ ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم انگلی سے نماز میں انگشت سے انگلی سے حرکت دیتے ہو، اشارہ کرتے ہو، تو اس حرکت کا دینا شیطان پر لوہے کی سلاخ سے زیادہ شاق گزرتا ہے، سخت گزرتا ہے. یہ ہے حکمت. گواہی دینا تو کوئی روایت میں نہیں، حکمت یہ ہے کہ اس کی حرکت دینے سے کیا ہوتا ہے، شیطان پر لوہے کی سلاخ سے زیادہ سخت یہ حرکت دینا گزرتا ہے. اب ایک مرتبہ میں نے یہی بات بتایا، وہ صاحب گئے اور کسی نے محلے میں جھگڑا کر لیا، تم انگلی ہلاتے تو ہماری نماز ڈسٹرب ہوتی. نماز سے ڈسٹرب ہونے ہی نہیں چاہیے نا، اس لیے کہ نماز کا حصہ ہے یہ حرکت، ایکسٹرا ایکٹیویٹی نماز میں نہیں ہونا چاہیے. اب ہم لوگ کرتے نہیں سنت پہ عمل، اب ڈسٹرب ہو جاتا ہے کوئی. تو ان کو جب یہ دلیل دی گئی کہ ایسا حدیث میں آتا ہے، تو اب مطلب مخالف کی بات ہے تو غلطی چونگی، ہماری بات ہے تو صحیح چونگی. بولے اب تم کیا کرنا، بولے تم لوگوں نے بولے قیام بھی کرنا تو انگلی ہلاتے ہو قیام کرنا، بولے رکوع بھی کرنا تو انگلی ہلاتے ہو رکوع کرنا، بولے یہ کرنا. تو میں نے کہا ہمارے نبی نے ہم کو یہ بتایا ہے جب قاعدے میں تم کرتے ہو تب لگتا ہے، اگر نبی بتا دیتا تو ہم قیام میں بھی کرتے تھے اور رکوع میں بھی کرتے تھے اور قاعدے میں. اور اتفاق سے حدیث میں شیطان کو ضرب پڑتی ہے. افسوس کی بات یہ آپ کو پڑ جا رہی، حدیث میں الفاظ ہے شیطان کو ضرب پڑتی ہے، افسوس کی بات ہے تم کو پڑ جا رہی ہو اور تم اپنے اوپر لے لے ہرانے سے بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہو. شیطان ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے، اس کو پھٹکے پڑتے ہیں اس سے. ابو داؤد کی روایت. تو کہا ہم اس روایت کو نہیں مانتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا لائیے منتخب احادیث. وہ لالی کا کیا غلط نکالتے تم اس میں؟ غلط نہیں نکالتا. آپ نے کہا نا ہم نہیں مانتے. منتخب احادیث کے اندر وہ حدیث لکھی ہوئی ہے. کہا پڑھا نہیں، ہمارے علماء سے پوچھنا ہونا. اب آپ جو کرنا ہے کر لیجئے، علماء سے بات کیجئے اپنے جو بھی ہے. میرا کام تھا آپ تک صحیح بات کو پہنچانا. میں بلا تعصب کے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. مجھ میں کوئی تعصب نہیں کہ آپ نے مجھے غلط کہا تو میں. آپ ایک سنت کا مذاق اڑاتے، اس لیے میں نے رد میں کہا کہ وہ شیطان پہ لگتی ہیں، آپ پہ لگ جا رہی. صرف ایک رد میں، اس لیے کہ آپ یہ کہنا چاہیے ہو سکتا ہے یار ہو اپنے کی تو ہر چیز کا علم ہوتا ہے کہ انسان کو نہیں.
تو مذاق اڑانا چاہیے کہ کوئی چیز اگر مجھے نہیں سمجھتی ہے تو ارے تمہارا مسلک تو فلاں ہے، تم لوگ ویسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے کہا صرف اس لیے کہ آپ پڑھیے اس کو. پھر انہوں نے پڑھا اور کہا نہیں وہ صحیح بات ہے. یہ حکمت تو کہیں بھی نہیں ہے، شاید گواہی دینا کہیں بھی نہیں. ٹھیک، تو لہٰذا انگلی کو حرکت دینا نماز میں یہ سنت ہے. اب اختلاف اس میں اہل علم کا یہ ہے کہ کتنی حرکت دی جائے، کتنی حرکت دی جائے. تو کچھ نے کہا، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک قاعدے میں دعا کرتے انگلی کو حرکت دیتے. ٹھیک، اب پھر اہل علم میں پھر اختلاف یہ ہوا دعا کس کو کہیں گے اتنے پورے اس میں. تو کچھ نے کہا کہ التحیات دعا ہے نبی پر. کچھ نے کہا یہ تو واجب ہے پڑھنا، یہ دعا میں نہیں. دعا وہ معصورہ ہے جو بعد میں پڑھتے ہیں ہم التحیات اور درود شریف کے بعد. کچھ نے کہا نہیں درود شریف بھی دعا ہے. تو کچھ لوگ شروع سے ہلاتے ہیں، کچھ لوگ التحیات کے بعد شروع کرتے ہیں ہلانا جب درود پڑھتے ہیں اور دعائے معصورہ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں درود بھی تو واجب ہے نا قاعدے میں، تو لہٰذا صرف دعائے معصورہ پہ حرکت دیتے ہیں. واللہ عالم. اب اس معاملے میں اختیار ہے ہر انسان کو کہ وہ جس کی دلیل کو بہتر سمجھے وہ حرکت دے، لیکن حرکت دینا چاہیے. اور تعصب کی بنیاد پر سنت کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے. علم کے بنیاد پر اختلاف ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی کہے کہ ہمارے نزدیک علماء کہہ رہے ہیں کہ دعا صرف اتنی ہے، لیکن علم کے بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، جماعت پرستی کی بنیاد پر، مسلک پرستی کی بنیاد پر نہیں، سنت کی بنیاد پر کہ یہ سنت ہے. لیکن اب اختلاف ہے کتنا کیسے کرے تو وہ ایک الگ شکل ہے. تو کوئی رکتا ہے یا کوئی کرتا ہے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ضد میں کرنا یہ درست نہیں ہوگا. اور یہ حرکت دینا نماز میں انگلی کا، انگشت کا، یہ سنت ہے. یاد السلام علیکم. تشہد میں یہ اس میں یہ کہ جب آپ بیٹھے گے نا کس طرح تو انگلی اٹھانی ہے. ٹھیک ہے، انگلی اٹھانے کے بعد ایک حسن روایت میں آتا کہ تھوڑا سا اس کو جھکانا بھی ہے. تھوڑا جھکا. ہاں شیخ المانی میں علیہ سمجھتے لیکن یہ حسن روایت. ٹھیک ہے، اچھا، وہ ان کی منہج کی ایک غلطی ہے اس کی وجہ سے. اس کے بعد اس کو رکھنا ثابت نہیں ہے، جیسے جو بند رکھتے ہیں. ہاں جس طرح رکھتے ہیں نا الا اللہ پر لا الہ پر اٹھانا اور اللہ پر رکھ دینا یہ بھی ثابت نہیں. نہیں ثابت. ہاں جی. اچھا، یہ کہ اس کو جو ہلانا ہے وہ صرف دعا میں ہلانا ہے یا تھرو؟ دعا میں کانا یحرک یدو بیا، یہ چیز ہے دعا میں ہلانا. دعا میں آپ حرکت دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب کہاں ہے روایت؟ یہ سنن میں روایت ہے، غالباً ابو داؤد نسائی کی روایت ہے. صحیح روایت ہے. پڑھتے ہیں اتحیات، زائدہ بن قدامہ نے یہ روایت بیان کی. ہاں جی، ہم جب اتحیات پڑھ لیں اس وقت نہیں ہلائیں گے، صرف دعا میں. صرف دعا میں درود کے پھر اس بعد. میں عقلی ثبوت یہ بھی ہے کہ کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ آپ نے انگلی اٹھائی اور اس کو ہلایا نہیں. اس کا یہ مطلب وہ ہے کہ ضعیف انہوں ہے، نے وہ ضعیف اچھا. ہے. لا یحرک والی وہ ضعیف ہے. اگر وہ صحیح ہوتی تو نہیں ہو پھر سکتا سر انہوں نے دعا سے پہلے حضور کو دیکھا ہو. اگر وہ صحیح ثابت ہوتی تو اچھا، وہ کہتے ہیں نا ایک عربی کی ایک مثال ہے ثبت العرش ثم انقش. ٹھیک ہے سر. پہلے جو یہ تخت ہے نا اس کو روک لو نا، یہ ہل رہا ہے، پھر اس پر نقش لگائی کرو. تحیات پڑھتے ہوئے انگلی کا اشارہ کب اور کیسے کرنا چاہیے؟ دو طریقے حدیث میں آتے ہیں تحیات پڑھتے ہوئے. یا تو آپ کی یہ تشہد والی انگلی، شہادت والی انگلی یہ اس طرح اس میں خم رہے اور یہ پوری تشہد میں یہی کیفیت رہے. اور ایک اور ذکر حدیث میں آتا ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو اس کو حرکت دی جائے. جب دعا مانگی جائے تو اس کو حرکت دی جائے. تو یہ دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث